آج کی 10 محرم الحرام کی شب عاشورہ یقیناً یہ بہت اہمیت کی حامل شب ہے کہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، قلم کو بنایا، لوح محفوظ کو بنایا، اور اسی عاشورہ کی شب اور دن میں اللہ نے کئی قوموں کو مختلف عذابوں سے نجات عطا فرمائی۔ جیسے میں نے دعا میں عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون اور اس کی ظالم قوم کا ظلم اور جبر انتہا کو پہنچ گیا، ان کی اولادوں کو قتل کیا جانا شروع کیا گیا، خصوصاً اولاد نرینہ بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جو بوڑھے تھے ان سے ظلم کر کے کام لیا جاتا تھا۔ اللہ نے اس ظلم اور بربریت سے اس قوم کو عاشورہ کے دن نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگی، آپ نے تبلیغ فرمائی، 950 سال تبلیغ فرمائی، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، 80 وہی کشتی میں سوار ہوئے، باقی قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ اور پھر اللہ نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی تو وہ کشتی جب ٹھہرتی ہے، طوفان بند ہوتا ہے، اللہ کا عذاب رکتا ہے، تو وہ عاشورہ کا دن ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے انہیں پانی میں ڈالا جاتا ہے اور مچھلی اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے، اور وہ عرصے تک اس کے پیٹ میں موجود ہیں، اور قرآن نے یہ بات کہی کہ وہ ظلمات کے اندر تھے، تاریکیوں میں تھے، کہ رات کی تاریکی، پھر پانی کی اپنی تاریکی کہ پانی کے اندر اندھیرا ہے، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں، اور وہاں انہوں نے رب کی تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو پاکیزہ، ساری تسبیح تیرے لیے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں تیرے حکم کے بغیر اپنے علاقے کو چھوڑ آیا۔ اللہ نے ان کی اس بات کو قبول کیا اور فرمایا سورہ صافات میں کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے ہماری، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرمایا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، قیامت تک انہیں وہاں رکھا جاتا، اور اللہ قادر ہے، مچھلی کو بھی زندہ رکھتا، نبی کو بھی زندہ رکھتا، اس کے لیے اسباب بھی مہیا فرماتا۔ لیکن جس وقت تسبیح پڑھی تو اللہ نے اس مشکل کو آسان فرما دیا، اور مچھلی نے ساحل کنارے پر آپ کو پہنچا دیا، اپنے پیٹ سے اگل دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے جد اعلیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ پھر عرفات کے میدان میں جب وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا گیا، اللہم اغفر لی خطیئتی بحق محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میری اس لغزش کو معاف کر دے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ تو یہ عاشورہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مزید جیسے میں نے جمعے میں بھی عرض کیا کہ قیامت جس روز قائم ہوگی وہ عاشورہ کا دن ہوگا، اور عاشورہ خصوصاً جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ اس اعتبار سے مستقبل میں بھی بہت اہمیت کی حامل یہ شب اور دن ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے وہاں یہودی مذہب کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس دن بڑی خوشیاں منا رہے، اور ان کی خوشی یا تہوار اس طرح ہوتا تھا کہ وہ ایک میدان میں جمع ہو جاتے تھے اور وہ اپنے مذہب کے مطابق جو بھی کھانا پینا کیا کرتے تھے۔ تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہے، آج کیوں یہ اس طرح اپنے آپ کو جمع کیے ہوئے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آج کے روز فرعون کے ظلم سے نجات ملی، تو اس کی خوشی میں یہ ہر سال عاشورہ کے دن اس طرح خوشیاں مناتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں بنسبت تم یہودیوں، تمہارے نسبت ہم زیادہ حضرت موسیٰ کے قریب ہیں، لہذا حکم دیا آئندہ سال ہم روزہ رکھیں گے، آئندہ سال ہم روزہ رکھیں گے، لیکن مسلمانوں کو کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنا، کہ اگر یہ 10 کو رکھتے ہیں تو ہم ایک اور بڑھا دیں گے 9 اور 10 کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ ہمیں اپنے ہر معاملے میں جو غیر مسلم ہیں ان کے معاملات سے الگ رکھنا ہے، دور رہنا ہے، ان کی اس مشابہت کو اختیار نہیں کرنا، حتیٰ کہ عبادت کے اندر بھی اللہ کے رسول نے ان سے الگ اپنا ایک تشخص قائم کیا اور یہی بیان فرمایا۔ اب یہی حکم ہے کہ ہم عاشورہ کے روز روزہ رکھتے ہیں، لیکن 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا۔ لیکن یہ اس وقت کیونکہ مدینہ شریف کے اندر یہودی قریب میں رہتے تھے تو وہاں تو تشخص اسلامی قائم کرنا ضروری تھا۔ اچھا، اب ہم الحمدللہ آزاد مسلمان ریاست میں ہیں تو علماء نے فرمایا مستحب اب بھی ہے کہ آپ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا رکھ لیں، لیکن اگر کوئی 10 کا بھی رکھ لیتا ہے تو یہ رکھنا بھی جائز ہوگا، یہ رکھنا بھی جائز ہوگا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے اس کی فضیلت، فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی روزہ ہے تو وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ اور ابتدائے اسلام میں عاشورہ کے روزے کو لازمی قرار دیا گیا، پھر بعد میں ہر مہینے کے 3 روزے لازمی قرار دیے گئے، پھر جب رمضان کا حکم آ گیا تو پھر پچھلے تمام احکام روک دیے گئے اور صرف رمضان کے روزے کو لازم قرار دیا گیا۔ فرمایا جو ایک روزہ عاشورہ کے دن کا رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 1 سال۔ لہٰذا ہم سب یہ نیت کریں انشاءاللہ العزیز کل روزہ رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں تمام بزرگوں سے محبت ہے، ہمارے لیے سب عالی قدر ہے، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، صوفیاء اعظام ہوں۔ ہمیں اگر ان کی شخصیت سے، ان کی ذات سے محبت ہے تو اس کا ایک سبب ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، اپنے معاملات کو، اپنے خاندان کو لگا گئے، اور دین کی آبیاری کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ ان کو مال، دولت، حشمت، جاہ اس سے سروکار نہیں تھی، جو کچھ آیا وہ اللہ کی راہ میں لٹایا، اور بڑے بڑے بادشاہان وقت نے اپنی بادشاہت کو ٹھوکر ماری صرف اور صرف دین کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ تعلیمات کو پھیلانے کے لیے۔ کیا کچھ نہیں تھا، اگر چاہتے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آرام سے زندگی بسر کرتے،
بہت ان کو بیت المال سے وظائف ملتے تھے، یعنی ان کا وظیفہ سرکاری طور پہ مقرر تھا، چاہتے تو وہ سکون سے رہتے، لیکن انہوں نے اس مال و دولت کو اپنا مرکز، اپنا محور نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے جس چیز کو بنایا وہ ہے دین اسلام۔ صوفیہ کے اندر ریاست کے سربراہ بھی گزرے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادھم ریاست کے والی تھے، بادشاہ تھے، چھوڑ دیا انہوں نے سب کچھ دین کی خاطر۔ اشرفی سلسلے کے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمنان علاقے کے ریاست کے بڑے تھے، بادشاہ تھے گویا، آپ نے جب دین کی طرف مائل ہوئے سب کو چھوڑ دیا۔ تو ان بزرگوں سے جو محبت ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ دینداری کے سبب۔ ان کی دینداری، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، یہ سبب ہے آج دنیا میں ان سے محبت کا۔ تو ان کی تمام صالحین کی زندگی کا خلاصہ ہے دینداری۔ اگر ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں جبھی تو حاضر ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہیے کہ ہمیں دینداری کو ہی اختیار کرنا ہے، ہماری زندگی اور موت دینداری میں ہی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر دیکھ لیجئے ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہے۔ آخرت بھی اگر فقط سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا سن کر، ہم فاتحہ پڑھ کر، جو بھی حسب توفیق لنگر شربت کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں اور جو مقصد حسینیت ہے اسے چھوڑ دیں، اسے نہ اختیار کریں، تو پھر یقیناً ہم نے بزرگوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط نہیں کیا۔ اور اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ سیدنا امام حسین کا نام لے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنے چاروں طرف جلوس ماتمی فلاں فلاں نکل رہے ہیں، لیکن کیا سیدنا امام حسین نے نمازوں کو چھوڑا ہے؟ کیا آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے؟ ہمارے بھی کتنے ہی لوگ رات بھر کھانا بنا رہے، کھچڑا یا دلیم، صبح فجر کی نماز نہیں۔ تو انہوں نے تو اپنی زندگی حتیٰ کہ عین کارزار میں سجدے میں اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، ہماری نمازیں نہیں ہیں۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ پھر دوسری بات، یہ شروع سے چلا آ رہا اور آئندہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ اللہ نے دو سلسلے جاری کیے ہوئے ہیں، ایک حق کا اور ایک باطل کا، اور حق کے مد مقابل باطل کھڑا ہوتا رہے گا، لیکن اللہ ہمیشہ حق کو ہی سر بلند رکھے گا، سر بلند رکھے گا۔ اور اس وقت سے لے کے حضرت امام حسین کے زمانے میں یزید ایک فرد نہیں ہے، یزیدیت ایک نظام ہے، یزیدیت اسلام مخالف ایک طریقہ ہے۔ آخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے والد کی جو سربراہی تھی اس کو قبول کیا تھا، تو یزید کی سربراہی کو قبول کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ اصل نظام کا مسئلہ تھا، احکام اسلام کی خلاف ورزی اور احکام اسلام کی پابندی کا مسئلہ تھا کہ جب تک پابندی ہوتی رہی آپ حامی رہے، لیکن جب دیکھا سرعام اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر ان صالحین کا جو کام تھا کہ وہ لوگوں کو صحیح راہ بتائیں وہ انہوں نے کیا۔ پھر اب شریعت مطہرہ کے اندر دو باتیں بیان کی جاتی ہیں کتابوں میں، ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ کیا ہے؟ ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ رخصت یہ ہے کہ جس حد تک آپ، جس لیول پہ آپ آخری درجے پہ رہ سکتے ہیں اس تک آپ کو اجازت ہے،
اور عظیمت یہ ہے کہ آپ آخری درجے پہ کام نہ کریں بلکہ بالکل پہلے درجے پر کھڑے ہو جائیں۔ اب سوال یہاں جو میں رخصت اور عظیمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھنے کی بات ہے کہ بعض اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، مسلک دیوبند وغیرہ کے، وہ کہتے یزید حق پر تھا، صحابہ کرام نے بھی اس کو تسلیم کیا، بعض بزرگ یزید کے ماتحت موجود تھے، تو امام حسین نے قدم آگے کو بڑھایا۔ تو بس اس رخصت اور عظیمت کو اگر سمجھ لیں تو بات واضح ہے کہ جنہوں نے رخصت کے پہلو کو دیکھا وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ امت میں انتشار نہ ہو، معاملہ آگے بڑھے تو پھر آہستہ آہستہ اسے سمجھا دیا جائے۔ عظیمت والے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، پہلے اسٹیپ پر ہی اس کو روکا جائے اور اس کی غلطی سے اس کو روک کر اس کو تنبیہ کی جائے۔ اس عظیمت کے اندر نہ صرف حضرت امام حسین تھے، نہ ان کے رفقا تھے، بلکہ مکہ مکرمہ کے رہائشی بھی تھے، مدینہ منورہ کے رہائشی بھی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، ان کے ساتھی بھی تھے۔ یہ ایک اہم واقعہ کربلا کا جو کربلا میں رونما ہوا، نہ صرف یہاں بلکہ مکہ مکرمہ میں بھی رونما ہوا، مدینہ منورہ میں بھی رونما ہوا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، اس یزید نے اپنے ماتحت لوگوں کے ذریعے 10,000 صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کو شہید کروایا ہے۔ 10,000، جس میں صرف 700 صحابہ اور تابعین، 700۔ ایک صحابی وہ ہے کہ قیامت تک یہ مرتبہ کسی اور کو نہیں مل سکتا کہ رسول کریم کو اس نے دیکھا یا حضور نے ان کو دیکھا اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ صحابی کیا مقام ہے ان کا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک، صوفیہ میں بڑا نام ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ کے سربراہوں کے اندر ہے، اور بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں، عراق کے رہائشی تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز جو تبع تابعی ہیں وہ بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ یہ ایک ریاست کا مسئلہ تھا کہ ان کا جو زمانہ تھا وہ بڑا پرسکون تھا، اس زمانے میں کچھ جنگیں بھی ہوئیں، لیکن کیونکہ وہ صحابی ہیں تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ جنگیں کہ جس میں ایک صحابی نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا اور اس جنگ کے دوران جو ریت اڑی اور اس گھوڑے کی ناک میں گئی جس پر صحابی سوار تھا، تابعی یا بعد کا تبع تابعی اس خاک کے برابر بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی معیت میں اڑی تھی۔ بات بہت اہم ہے۔ ان صحابہ کو، ان تابعین کو یزید اور یزید کے ہم نواؤں نے اس کے حکم پر شہید کروایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہم نواؤں پر آپ پڑھیے تاریخ تو یہ حقائق ملتے ہیں کہ مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا، مارا گیا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ شریف پر پتھر برسائے گئے اور پتھر کے گولے جس پر آگ کا تارکول لگا کر آگ لگا کر پھینکے گئے۔ یہ اس زمانے کا جدید ہتھیار تھا، کیونکہ کچے گھر ہوتے تھے، چھپرا ہوتا تھا، تو یہ جب گولے پھینکتے تھے تو گھروں پر گر کر چھپروں کو، گھروں کو آگ لگ جاتی تھی۔ تو جو کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تھا وہ بھی جلا دیا گیا تھا۔ مسجد نبوی شریف پڑھیے تاریخ، یزید کے حکم پر ہی مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا تھا۔ نہ صرف بند بلکہ اپنے گھوڑے، جانوروں کو مسجد نبوی میں باندھا گیا تھا، ریاض الجنہ میں باندھا گیا تھا۔ یہ گھوڑے، یہ جانور وہاں پیشاب پخانہ کر رہے تھے ریاض الجنہ کے اندر۔ 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ یزید کا ایک طریقہ کار تھا۔ ایسے موقع پر یقیناً کھڑا ہونا یہ الگ بات ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے،
ان کا گھرانہ شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر آئندہ مسلمانوں کو ایک راہ، ایک ہدایت، ایک مشعل عطا کر دی کہ بھائی ہم نے جھکنا نہیں ہے۔ سر داد نہ داد، دست در دست یزید، فارسی کا شعر ہے۔ سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں، یعنی یہ سر جو ہے شہید ہو گیا۔ حضرت امام حسین اپنے گھرانے سمیت شہید ہو گئے، لیکن اس کی بیعت نہیں کی، اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اب اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ آئے روز یہ تنظیمات ہم سے ووٹ مانگتی ہیں، آئے روز ہم سے حمایت طلب کرتی ہیں، اور پھر انتہائی غیر شرعی کام کرتی ہیں۔ ہمارے تنظیمات بھی کبھی ختم نبوت کا مسئلہ، کبھی گستاخان نبی کا مسئلہ، کئی مختلف مسائل شروع ہو رہے ہیں غیر شرعی۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم ان غیر شرعی لوگوں کو اپنا ووٹ دیتے ہیں، اپنا حصہ دیتے ہیں، تو گویا ہماری حمایت ہے، ہماری حمایت ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے پرہیز کیجیے کہ کل اس کا بھی جواب دینا ہوگا، کل اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کے مد مقابل کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو سربراہ بنایا گیا اور اس کی بیعت کی جانے لگی، تو آپ اس وقت مدینہ منورہ میں تھے۔ جب مدینہ منورہ کے اندر اس وقت کے گورنر کو کہا گیا کہ آپ ان سے امیر کی بیعت لیں، تو آپ نے ایک وقت مانگا، مہلت، مجھے مہلت دی جائے، میں سوچتا ہوں، اور پھر وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اور آپ کے پیش نظر یہ ساری باتیں تھیں، آپ نے بیعت نہیں کی۔ اگلے دن پھر بندہ آیا، آپ نے کہا ابھی مجھے کچھ اور وقت دیا جائے، اور اس وقت کے دوران آپ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا 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 جائے۔ تو آپ کے جو اعزا اقربا تھے، اس کے اندر حضرت مسلم بن عقیل، یہ بہت زبردست ان کے ساتھی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان کی بیعت اگر نہیں کرتے تو پھر مکۃ المکرمہ چلے جائیں، کیونکہ اس وقت یزید کوفہ عراق میں تھا، اور مکۃ المکرمہ کے لوگ بھی یزید کو پسند نہیں کرتے تھے، کوئی وہاں آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ آپ وہاں پہنچ گئے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا خط پہ خط آ رہے ہیں کوفہ سے، اور وہاں کے رہائشی کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ یہاں آ جائیں۔ تو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ کوفہ ہی تو ہے کہ جس نے حضرت علی المرتضیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، کوفہ ہی ہے کہ جہاں سیدنا علی المرتضیٰ آپ کے والد محترم خلیفہ چہارم کو شہید کیا گیا۔ آپ وہاں ہرگز مت جائیے گا، وہاں نہ جائیے گا۔ لیکن مسلسل خطوط آ رہے، تو آپ نے مسلم بن عقیل کو ہی بھیجا۔ اب سمجھ جائیے کہ کچھ نام بڑے مشہور ہیں واقعہ کربلا میں، یہ سارے کے سارے حضرت امام حسین کے رشتہ دار ہیں۔ اس کے اندر ایک مسلم بن عقیل، عقیل کون ہیں؟ عقیل حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر بھی شہید ہوئے ہیں، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے عون بن عبداللہ بن جعفر طیار یہ بھی شہید ہوئے ہیں واقعہ کربلا میں۔ حضرت مسلم بن عقیل یعنی آپ کے چچا زاد بھائی یہ بھی شہید ہوئے۔ یہ دوسرا جو نام آتا ہے عباس علمدار، یہ عباس کون تھے؟ یہ عباس حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی کے بیٹے ہیں، تو حضرت امام حسین کے ستیلے بھائی ہیں۔ آپ کی اپنی اولاد جس میں علی اکبر، علی اصغر، آپ کے بھائی کے بیٹے قاسم بن حسن یعنی حضرت حسن کے صاحبزادے، اس طرح قریب قریب کے بہت سارے رشتہ دار آپ کے اس واقعے کے اندر شہید ہوئے ہیں۔
اور وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ہم اس ظلمی نظام کا، اس غیر شرعی نظام کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اب اگر ہم ان کی ذات پر چلے جائیں، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو بڑے مشہور وہ کلمات، وہ احادیث طیبہ، وہ مقامات، وہ فضائل ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد نے ان کا نام رکھا تھا حرب، یعنی حضرت علی نے ان کا نام رکھا تھا حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان کا نام حرب نہیں، ان کا نام حسین ہے، یعنی ان کا نام اللہ کے رسول نے رکھا۔ پھر جب یہ پیدا ہوئے تو حضور کے پاس لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھٹی مبارک ان کو دی۔ گھٹی کیسے ہوتی تھی؟ کھجور منہ میں لے کر اس کو چبائی، اور چبانے کے بعد جب وہ شیرہ بن گیا تو جو سب سے پہلی خوراک ان کے پیٹ میں گئی وہ کھجور اور لعاب مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے زیادہ شیرنی اور میٹھا کیا ہوگا کہ جب وہ کنویں کھارے میں چلا جائے تو وہ پورا کنواں میٹھا ہو جاتا۔ اس سے زیادہ میٹھا اور شیریں کیا ہوگا؟ اور اگر وہی لعاب دہن جابر بن عبداللہ کے گھر چلے جائیں، حضور اور صحابہ کرام حضرت جابر کے گھر گئے تو آپ نے آٹے میں لعاب دہن ڈال دیا تو وہ 1400 صحابہ کے لیے ایک چھوٹا سا کھانا کافی ہو گیا، یعنی اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ چیز فرمائی، کان میں اذان دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے کان میں اذان دینا یہ سنت رسول ہے، سنت رسول ہے۔ اب یہاں پہ ذہن نشین رہیے کہ بڑی نفسیاتی مسئلہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، اس کی زبان کام نہیں کرتی، لیکن اس کا کان کام کرتا ہے، اس کا کان کام کرتا ہے، اور وہ کان کا کنیکشن اس کے دل اور دماغ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا بچوں کو آواز دیں تو بچے فوراً پک کرتے ہیں۔ اسی کے مطابق بزرگوں نے جو فرمایا کہ 7 دن کے اندر آپ نام رکھ لیں۔ اب وہ خاندان والے جو یونیک نام کے چکر میں مہینوں بچوں کو گزار دیتے ہیں، تو کوئی پپو کہہ رہا ہے، کوئی منا کہہ رہا ہے، تو وہ بھی ڈسٹرب ہے کہ میں جاؤں کہاں۔ تو سنت کے مطابق اس کا جب دماغ کام کرنا شروع ہو گیا ہے، کان کام کرنا شروع ہو گیا ہے، تو کوشش کر کے 7ویں دن صحیح نام، جیسا کہ اللہ کے رسول نے حرب منع کر دیا۔ حرب کیا ہے؟ جنگ۔ انہوں نے فرمایا نہیں، جنگ نہیں، حسین، خوبصورت، یہ نام رکھ دیا جائے، اچھا یہ نام رکھ دیا جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان کے پرسنل فضائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب شب عاشور، یہی شب تھی، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے پاس وقت ہے، تم چاہو تو سب مجھے چھوڑ کے چلا جاؤ، یہ صرف میری جان لینا چاہتے ہیں، میرے بیعت کا مسئلہ، لیکن میں ان کو اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ جا سکتے ہو، لیکن کوئی بھی ساتھی آپ کے پاس سے نہیں گیا۔ پھر آپ نے پوری رات عبادت بھی گزاری۔ آپ بڑے عبادت گزار تھے۔ کتابوں میں سوانح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک دن میں 1000 نوافل کی رکعت ادا کرتے تھے، 1000۔ آپ نے 25 حج کیے، اور سارے کے سارے پیدل، مدینہ منورہ سے پیدل مکہ المکرمہ جاتے۔ آپ اگر بس کے ذریعے جائیے تو تقریباً 5 گھنٹے کا سفر ہے، 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ کتنا راستہ ہے۔ تو کسی سے پوچھا کہ کسی نے پوچھا آپ کے پاس تو ہر چیز کی سہولت ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ پیدل جاتے؟ تو فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سوار ہو کر جاؤں، میں پیدل ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ اب اس سے ذرا نیکی بھی سمجھیے کہ جو نماز پڑھنے جائے تو اس کو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے،
تو جو وہاں سے نکلا ہے کعبۃ اللہ کے لیے تو اسے ہر قدم پہ کیوں نہیں نیکی مل رہی ہوگی. اللہ اکبر. وہ بہت ہی صالح، کوئی نہیں گیا، اگلا دن آ گئے، یعنی کل عاشورہ کا دن. آپ ایسے وقت میں بھی اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں لیکن کوئی نہیں جاتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہو کر سامنے والوں کو اپنا منصب بتاتے ہیں. خصوصاً وہ جو اس کے بھیجے ہوئے لوگ تھے ان میں کچھ نام ہیں جیسے کہ شمر، ابن سعد، ابن زیاد اور اس طرح کے کچھ اور لوگ تھے. اب ابن سعد آپ اگر تاریخ پڑھیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے کے بعد گردن کو جسم سے الگ کروایا. نہ صرف امام حسین بلکہ جتنے بھی آپ کے اہل بیت کے لوگ تھے سب کی گردنیں اڑوا دی تھی. یہ ابن سعد کون ہے؟ یہ عبید اللہ بن سعد ہے، بیٹا حضرت امام حسین کے شہید کرنے والوں میں شامل ہے. اور عبید کے والد سعد، ان کا نام ہے سعد بن ابو الوقاص، عشرہ مبشرہ میں ہیں. اللہ کے رسول نے سعد بن ابی وقاص کو بشارت دی کہ سعد تمہیں جنت مبارک ہو. یہ سعد وہ ہیں کہ آپ چلے جائیے ابھی اس وقت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے مدینہ منورہ. تو مدینہ منورہ کا جو ترکیوں والا میوزیم ہے وہاں ایک کمان رکھی ہوئی ہے. یہ وہ کمان ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص کی ہے کہ یہ حضور کی حمایت میں کھڑے ہو کر تیر برسا رہے تھے اور اللہ کے رسول انہیں کہہ رہے تھے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان، تم یہ تیر چلاؤ. حضرت سعد وہ اتنے اعلیٰ پائے کے، اور بیٹا بات سمجھ رہے ہیں تو کوئی خاندانی لیول پہ نہ جائے کہ میرا خاندان یوں، میرا یوں، میرا یوں، میرے بڑے یوں. بھائی یہ پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا، یہ پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کیا تھے، تمہارا کردار کیا تھا. وہ سعد جو اللہ کے رسول کی حمایت میں کھڑے تھے، جنہیں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی، بیٹا بگڑ گیا. لہٰذا ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ جو بڑوں نے کر لیا، صالحین نے کر لیا، وہ ان کا حصہ تھا. اب ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنی قبر میں خود جواب دینا ہوگا. یہ مت سوچیں یہ جو نظریہ تھا یہ یہودیوں کا تھا. آپ قرآن پڑھیے تو قرآن کہتا ہے کہ یہودی کہتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودات، ہم جو کچھ کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں اگر جہنم میں بھیجا بھی گیا تو 2-4 دن ہوں گے. لیکن قرآن نے کہا نہیں، ایسا نہیں. یہی کچھ ہم مسلمانوں کا سلسلہ بنتا چلا جا رہا ہے. کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، جو چاہے کریں، الٹا سیدھا. اور آپ دیکھیں کوئی باہر سے تو نہیں آیا، یہیں کے لوگ دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں نا، یہیں کے لوگ دوسروں کو لوٹ رہے ہیں، یہیں کے لوگ شرابیں پی رہے ہیں، یہیں کے لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں. پیش نظر ہم تو مسلمان ہیں، بخشے جائیں گے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہیں. وہ آسان معاملہ نہیں ہے کہ قبر اور حشر کے معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنا کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. بہت سختی ہے، بہت اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ اس موقع پر جب کہ ابن سعد تھا، ابن زیاد تھا، شمر تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منصب بتاتے. تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اگر تمہیں نہیں پتہ تو اس وقت صحابہ موجود ہیں، جاؤ جابر بن عبداللہ سے پوچھو میں کون ہوں، وہ تمہیں بتائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. جاؤ تم ابو سعید خدری سے پوچھو، ابھی موجود ہیں. میں وہ ہوں کہ جس کے منہ میں زبان مصطفیٰ آیا کرتی تھی، جس کے پیٹ میں پہلی غذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا،
جاؤ جا کر ان لوگوں سے پوچھو کہ جو اللہ کے رسول سے سن چکے ہیں، جو دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ مجھے اپنے کندھے پر گھمایا کرتے تھے، جاؤ ان سے پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھا تو ان کے والد نے کہا تھا کہ کیا زبردست تمہاری سواری ہے، تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سوار بھی تو کتنا اعلیٰ، سوار بھی تو کتنا اعلیٰ۔ جاؤ ان سے پوچھو کہ آج تم مجھے شہید کرنے آ رہے ہو، آپ نے اپنے منصب کا اظہار فرمایا، لیکن جس کی قسمت میں بدبختی لکھی ہو، جن کی قسمت میں اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی لکھی ہو، پھر کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ من احبہ فقد احبنی، اور جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کر لی۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، اور جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے کی۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کر لی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صرف امام حسین کی مخالفت نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ تھی، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مخالفت تھی، ان کے خلاف معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے۔ بہرحال واقعہ ہونا تھا۔ یہ بھی ایک قدرت، ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے کہ اللہ ہی اپنی قدرت کا اظہار کرنے والا ہے۔ کبھی وہ کسی کو زوال پر لے جا کر عروج دیتا ہے، کبھی عروج سے زوال پہ لے جاتا ہے۔ حضرت یوسف کو بازار میں بکوایا، پھر مصر کا سربراہ بنایا۔ حضرت حسین کو شہید کروایا اور پوری امت کو ان کا ماتحت کروا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کے کھیل ہیں، یا تماشے ہیں، یا اس کا اظہار ہے، کچھ بھی سمجھ لیں آپ۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ وہ مختلف انداز میں معاملات کو ظاہر فرما رہا ہے۔ اب آج کے زمانے میں آ جائے گی، اگرچہ کہ ہم حمایت میں تو کھڑے نہیں ہوں گے، بہت ہی احتیاطی جملے کہہ رہا ہوں کہ طالبان اگرچہ کہ عرصہ دراز تک پوری وار ان کے خلاف ہوتی رہی، سارے ممالک مخالفت کرتے رہے، آج اتنے عرصے کے بعد اس طرح آ کر وہ براجمان ہیں کہ عقل حیران ہے کہ کس طرح ان کو نیچے سے پستی سے اٹھا کر بلندی پہ پہنچا دیا گیا۔ اب آگے کیا ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ، لیکن یہ قدرت کا ایک عجب معاملہ کہ کبھی وہ تنزل دیتا ہے اور کبھی عروج دیتا ہے، کبھی عروج دیتا ہے کبھی تنزل دیتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا، کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو اب کبھی ایسا ہوگا کہ ہماری زندگی بڑی پستی میں ہوگی، لیکن شاید اسی پستی میں اللہ نے کمال رکھا ہو، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ہم عروج پر نظر آ رہے ہوں گے لیکن وہی عروج ہمارے لیے پھندا بن رہا ہو۔ لہٰذا ہمیشہ پیش نظر اللہ کی رضا، اللہ کے احکام، اللہ کے حکم کی تابعداری، وہ کبھی دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ اب ان آیات کو لیجئے جو ابھی میں نے تلاوت کی تھی نماز میں، اور سیدنا امام حسین کی ذات اور شخصیت کو دیکھیے، اور اسی پہ بیان ختم کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کو اگر میدان کربلا میں لے جائیے تو نماز دونوں طرف ہو رہی تھی، لیکن صبر ایک طرف ہو رہا تھا، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ واضح ہو گیا، واضح ہو گیا۔ نماز ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی، لیکن صبر ادھر نہیں تھا، ادھر ظلم تھا ادھر صبر تھا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں انتقال کر گئے ہیں، انہیں تم موت، میت، اموات، مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے۔
تمہیں شعور نہیں ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اگرچہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اس کو حیات جاوداں ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے سورہ آل عمران میں کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا۔ پھر اگلی آیت کو دیکھیے، یہ اور امام حسین کو دیکھیے، آزمائش کتنی سخت تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے من الخوف، خوف سے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، خوف تو تھا، یہ الگ بات تھی، ماحول خوف زدہ تھا، لیکن اللہ نے انہیں بہادری اور شجاعت عطا فرما رکھی تھی، یہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوئے۔ جوع، بھوک سے آزمائیں گے، تو بھوک تو بڑی شدت کی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کو پانی بند کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جو چھوٹے صاحبزادے علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے وہ اسی بنیاد پہ ہوئی ہے کہ پیاس سے وہ تڑپ رہے تھے، تو جب باہر لایا گیا تو آپ نے وہی زبان جو زبان مصطفیٰ ادھر آئی تھی وہ اپنے علی اصغر کے منہ میں ڈالی ہے۔ وہ کچھ چپ ہوئے ہیں کہ ایک تیر آیا اور سیدھا علی اصغر کے حلق میں لگ گیا، ہاتھ میں شہادت ہو گئی۔ تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے مال کی کمی ہوگی، تمہاری جان کا مسئلہ ہوگا، تمہاری اولاد کا مسئلہ ہوگا۔ امام حسین کے پاس وہاں مال بھی نہیں تھا، اولاد کے ذریعے بھی آزمایا گیا کہ ہاتھ میں شہادت ہو گئی، خود اپنی جان بھی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب جو صبر کرے اسے بشارت دے دو۔ اور صبر کرنے والا کون ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب لوگوں کو کوئی تکلیف مصیبت پہنچے، قالوا، تو وہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، اس کی برکتیں آئیں گی، صلوات آئیں گی۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس آیت یا اس رکوع کا پورا حصہ امام حسین کے اس واقعے پر صادق آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان کلمات سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہدایت اور حق پر امام حسین ہی ہیں، امام حسین ہی ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی آزمائش آ جائے، اولاد کی، مال کی، جان کی، تو ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ بہت سارے معاملات کے اندر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، جب اولاد کی باری آتی ہے، جب مال کی باری آتی ہے، جان کی باری آتی ہے، تو ہم پھر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھا اور ان سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے رفقا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم